السلام علیکم ڈیئر ریڈر اینڈ لسنرز، اردو ناولس لائبریری میں آپ کا ڈھیر سارا ویلکم۔ نقاب بائے اسامہ زریاب کی ایپیسوڈ نمبر 3 لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ابھی سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ اسامہ نے بیگ صوفے پر رکھے اور خود بستر پر دراز ہو گیا۔ آج اس کا چھت پر جانے کا، چاند کے سحر میں کھو جانے کا، اس اینٹ پر سگریٹ کے نشان لگانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ وہ تھک چکا تھا اور وہ ہمیشہ تھک جاتا تھا جب وہ نقاب پہنتا تھا۔ خوش ہونے کا، خوش کرنے کا، ڈھیروں باتیں کرنے کا، آج بھی وہ تھک چکا تھا۔ اس نے سارا دن وہی ایک تاثر اپنائے رکھا تھا اور اب جب وہ بالکل تنہا ہو چکا تھا، وہ عذاب اتار کر پھینک چکا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک شیطانی مسکراہٹ ابھری اور آنکھوں میں مکاری کی ایک عجیب سی چمک تھی۔ وہ اپنی اصل حالت میں آ چکا تھا۔ وہ چہرہ جو پہلے وحشت کا تاثر دیتا تھا، اب خالص شیطنت کی تصویر بن چکا تھا۔ کافی دیر تک وہ اس اصل سکون کو محسوس کرتا رہا، پھر اٹھا اور باتھ روم کی طرف بڑھ گیا۔ چند منٹ بعد وہ وضو کر کے باہر آیا اور جائے نماز بچھا کر عشاء کی نماز پڑھنے لگا۔ اگلی صبح ماہم بس سٹاپ پر کھڑی اس کا انتظار کر رہی تھی، اور یہ انتظار کی بے چینی اس کے چہرے اور حرکات سے صاف ظاہر تھے۔ وہ ابھی تک نہیں جان سکی تھی کہ اسامہ دائیں طرف سے آتا ہے یا بائیں سے، اسی لیے اس کی نظریں بار بار دونوں طرف جا رہی تھیں۔ کچھ لمحوں بعد وہ پیچھے بھی دیکھ لیتی کہ کہیں وہ پھر چپکے سے آ کر نہ بیٹھ جائے اور اسے احساس بھی نہ ہو۔ کیا وہ کھڑے کھڑے تھک چکی تھی یا کچھ اور سوچ کر اس نے انتظار گاہ میں بیٹھنے کا فیصلہ کیا۔ اب اسے کسی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ اگر وہ آئے گا تو اسی کے سامنے ہوگا۔ اسامہ کانوں میں بلوٹوتھ لگائے، ہاتھ میں وہ سگریٹ لیے ہوئے جو تقریباً ختم ہو چکی تھی۔ شاید 3 آخری کش باقی تھے۔ بس سٹاپ کے قریب پہنچا، اس نے دیکھا کہ وہاں کوئی نہیں تھا تو وہ سیدھا انتظار گاہ کی طرف بڑھ گیا۔ وہاں وہ بیٹھی تھی، چہرے پر بے چینی، آنکھوں میں انتظار، اور جو چہرہ جو اسامہ کو پوری دنیا سے بے خبر کر دیتا تھا اس کے سامنے آیا۔ اور جب اس چہرے کا رخ اسامہ کی طرف ہوا، ان کی نظریں ملی تو اس بے قرار اور منتظر چہرے پر پھول کھل اٹھے۔ اس کے گلابی ہونٹوں کے درمیان سے موتیوں جیسے دانت چھلکنے لگے۔ وہ ہنسی نہیں تھی، ایک مسکراہٹ تھی، لیکن ایسی مسکراہٹ اسامہ نے پہلے کبھی نہیں دیکھی۔ اسامہ کے چہرے پر بھی مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ وہ اس طرف بڑھا، اس سے پہلے کہ وہ اس تک پہنچتا وہ اٹھ کھڑی ہو گئی۔ آج وہ ڈر نہیں رہی تھی، بس دیکھ رہی تھی اور مسکرا رہی تھی۔ ارے بیٹھ جائیں، کسی انسان کے لیے کھڑے نہیں ہوتے، اسامہ نے اس کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ اس نے اسامہ کی بات کو ایسے نظر انداز کیا جیسے سنی ہی نہ ہو۔ وہ بس دیکھ رہی تھی اس کی طرف، مگر اسامہ کے چہرے میں کوئی خاص بات نہ تھی۔ البتہ عجیب بہت کچھ تھا، لیکن عجیب چیزوں کو دیکھ کر چہرے پر ایسی مسکراہٹ نہیں آتی جیسے اس وقت ماہم کے چہرے پر تھی۔ ماہم، اسامہ نے اس کے چہرے کے قریب ہاتھ لا کر چٹکی بجائی اور وہ واپس دنیا میں آ گئی۔ ساتھ ہی اس کی دائیں آنکھ سے ایک آنسو نکلا جو رخسار سے ہوتا ہوا اس کی تھوڑی کے پاس جا کر رک گیا۔ ماہم نے جلدی سے اسے صاف کیا اور رندھی ہوئی آواز میں بولی، آپ آ گئی۔ وہ خود پر قابو کھو چکی تھی، اسے خود سمجھ نہ آیا کہ اس نے کیا کہہ دیا، اور جیسے ہی اسے اس کا احساس ہوا اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا جیسے کوئی نقاب چڑھ گیا ہو۔ اسامہ نے اس کا آنسو رنگ بدلتا چہرہ اور تاثر دیکھا، مگر اس سے پہلے کہ ماہم کو یہ احساس ہوتا کہ اسامہ نے دیکھ لیا ہے، وہ پیچھے دیکھنے کا ڈرامہ کرتے ہوئے بولا، میں تو آ گیا ہوں، یہ بس ابھی تک کیوں نہیں آئی؟ اور جب اسے لگا کہ ماہم آنسو پہنچ چکی ہے، وہ دوبارہ اس کی طرف مڑا اور بولا، بیٹھ جائیں، شاید بس ابھی لیٹ ہے۔ ماہم خود کو سنبھالتے ہوئے، خود کو سمیٹتے ہوئے جلدی سے بینچ پر بیٹھ گئی اور سوچنے لگی کہ وہ کھڑی کب ہوئی تھی، اور انہی سوچوں میں گم تھی جب اسے اسامہ کی آواز سنائی تھی، آج ویکینڈ ہے نا، بس آج معمول سے آدھا گھنٹہ لیٹ آئے گی۔ ماہم نے اسامہ کو مخاطب کر کے کہا۔ اوہ کہہ کر اسامہ اس کی بائیں جانب والی بینچ پر بیٹھ گیا۔ بیٹھتے ہی اسامہ نے ماہم کو دیکھا اور پوچھا، آپ وہاں کیا کرنے جاتی ہیں ماہم؟
माहम जो चेहरा झुकाए ही अपनी सोचों में गुम थी, इस सवाल पर थोड़ी चौंकी। उसके बाल झुकने की वजह से चेहरे के सामने आ गए थे। उसने दोनों हाथों से पीछे किए और उसामा की तरफ देखते हुए बोली, बू मैं क्या मुझे बताना चाहिए? कहीं ये मेरे स्कूल ना पहुंच जाए। लेकिन इसने तो अभी तक मेरा पीछा नहीं किया। क्या मैं थी जो पीछे गई? फिर मैं इसे गलत क्यों सोच रही हूँ? ये सब सोचते हुए माहम ने अपना जुमला मुकम्मल किया। टीचर हूँ और वहाँ स्कूल जाती हूँ। उसामा, जो उसके हाथों और बालों का खेल देखकर खो सा गया था, उसे एहसास भी ना हुआ कि माहम बोलते हुए कुछ लम्हों को रुकी थी। जब उसने बताया कि वो क्या करती है, उसामा ने बस इतना ही सुना और जवाब में कहा, आपके बाल बहुत खूबसूरत है माहम। माहम ये सुनकर चौंक गई और हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी। उसका चेहरा एक बार फिर तासुरात से खाली हो चुका था, मगर ये कोई अजीब बात न थी। वो जानती थी कि उसके निकाब के पार उसे कुछ दिखाई नहीं दे सकता जब तक वो खुद न चाहे। मगर ये कैसा निकाब था जो सिर्फ चेहरे को छुपा रहा था, दिल के हाल को नहीं। वो ऐसे किसी जवाब की उम्मीद नहीं कर रही थी और उसके बाद का ये जवाब तो हरगिज़ नहीं बनता था। क्या इसने मेरी बात सुनी भी थी या नहीं? उसका चेहरा देखकर तो नहीं लगता था। उसामा का चेहरा देखकर माहम को कुछ भी महसूस नहीं होता था सिवाय उस डर के, और वो भी अब ख़त्म हो चुका था। मगर अभी जो उसामा ने कहा या जो उससे हो गया, उसने माहम के दिल में एक तजस्सुस भर दिया था। वो कुछ कहना चाहती थी, लेकिन क्या कहे? वो उसामा नहीं थी जो सब कुछ यूं आसानी से कह देता। जैसे उसने कहा, वो माहम थी। यही कहकर उसामा ने अपने हाथ में मौजूद सिगरेट को देखा जो बगैर पिए ही ख़त्म हो चुकी थी। उसने अपने मखसूस अंदाज में सिगरेट को इंतज़ार गाह से बाहर फेंका और दोबारा माहम की तरफ देखते हुए पूछा, बस कितनी लेट है माहम? माहम जो अभी हैरानी से बाहर नहीं निकली थी, इस सवाल पर थोड़ी होश में आई और कुछ कहने लगी। वो बस पता नहीं, शायद आधा घंटा। उसे एक लम्हे के लिए लगा ये उसका वहम था। कोई ऐसा कैसे कर सकता है कि एक लम्हे में तारीफ के लफ्ज़ बोले और अगले ही लम्हे बिल्कुल अजनबियों जैसा अंदाज अपना ले? मगर उसने अपने कानों से सुने थे वो अल्फाज, आपके बाल बहुत खूबसूरत है माहम। वो चाहकर भी इसे वहम तसव्वुर नहीं कर सकती थी, मगर यकीन भी नहीं कर पा रही थी। वो भूल जाना चाहती थी जो अभी चंद लम्हे पहले हुआ था, लेकिन कैसे भूलती? वो भूलने जैसा था ही नहीं। फिर वो क्या करे? वो सोच रही थी जब उसके जहन में एक लफ्ज़ गूंजा, निकाब। हाँ, मैं भूलने की अदाकारी कर सकती हूँ। और साथ ही माहम के चेहरे की सारी उलझनें गायब हो गईं। उसका चेहरा दोबारा अपनी असल में आ गया। कोई और होता तो तासुरात के रंग बदलने का खेल देखकर हैरान हो जाता, मगर वहाँ कोई और नहीं था। वहाँ उसामा था, ठीक उसके सामने, जो निकाबों का खेल ना सिर्फ खेलना जानता था बल्कि उन्हें बिगाड़ना भी। उसकी नज़रों को माहम की अदाकारी के पीछे की हकीकत साफ दिखाई दे रही थी। वो कैफे आपका अपना है? माहम ने सवाल पूछा। नहीं, वो मेरे भाई का था, मगर अब मेरा ही है। उसामा ने सवाल सुनकर पीछे बेंच से टेक लगाते हुए जवाब दिया। और आपके भाई क्या करते हैं अब? माहम का निकाब उतरने लगा। पता नहीं, वो अब अल्लाह के पास हैं। उसामा ने बगैर कोई दुख चेहरे पर जाहिर किए जवाब दिया। माहम उसकी तरफ देख रही थी और उसामा के अल्फाज सुनकर उसका चेहरा वाज़ेह हो गया। वो खुद देख रही थी। अपने सामने उसके चेहरे ने उसके अल्फाज का साथ नहीं दिया। इतनी दुख भरी बात बगैर दुख जाहिर किए कहती उसामा ने, आई एम सॉरी। और माहम जो कुछ कहना चाह रही थी, जवाबन बस इतना ही कह पाई, सॉरी नहीं कहते, दुआ करते हैं। उसामा ने एक लम्हा ज़ाया किए बगैर उसकी मासरत को वापस करती। अल्लाह जी इन्हें जन्नत में ले जाए। माहम ने शर्मिंदगी से नजरें झुकाते हुए दुआ दी। आमीन, उसामा ने उसकी दुआ पर कहा और अगले ही लम्हे अपनी दोनों कोहनियाँ घुटनों पर रखीं और एक हाथ अपनी थोड़ी के नीचे रखते हुए पूछा, आपको मुझसे अब डर लगता है माहम?
بالکل نہیں۔ ماہم نے جھکے ہوئے چہرے پر نقاب چڑھایا اور اسامہ کی طرف دیکھ کر جواب دیا۔ پھر آپ نے نقاب کیوں پہنا ہوا ہے ماہم؟ اسامہ نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا۔ اگلے ہی لمحے ماہم کو لگا جیسے اس کے نقاب کے ٹکڑے ٹکڑے ہو کر نیچے گر گئے ہوں اور اس کا اصل چہرہ اسامہ کے سامنے بھی ظاہر ہو چکا ہو۔ وہ چہرہ جس پر پریشانی، تجسس، حیرانی، سوالوں کا انبار، سوچوں کی گتھیاں اور محبت سب ایک ساتھ نظر آنے لگے۔ وہ ماہم کے اصل چہرے کو پردے سے باہر آتا دیکھ کر مسکرا پڑا اور بولا، یہ وہی چہرہ ہے جسے میں نے پہلی بار دیکھا تھا۔ ماہم نے پھر سر جھکا لیا۔ وہ سوچنے لگی کہ اب کیا بولے۔ کیا وہ خود کو کچھ بھی کہنے کے قابل نہیں سمجھ رہی تھی؟ الفاظ تھے، احساسات تھے، کہنے کو بہت کچھ تھا، مگر زبان بند تھی۔ اسامہ کی یہ حالت دیکھ کر ایک بار پھر سے اسی کیفیت میں لوٹ گیا جس میں وہ چند لمحے قبل تھا۔ اس نے جیب سے سگریٹ نکالی، سلگائی اور ہونٹوں سے لگائی۔ دو کش لینے کے بعد پوچھا، اگر آپ کو میرا یہاں بیٹھنا اچھا نہیں لگ رہا تو میں اٹھ کر باہر چلا جاؤں؟ جی پلیز، ماہم نے ہولے سے جواب دیا۔ وہ اٹھا اور ویٹنگ ایریا سے باہر نکل کر فٹ پاتھ پر بیٹھ گیا اور سگریٹ کے دھواں فضا میں بکھیرنے لگا۔ اس کے جانے کے بعد ماہم نے اپنا چہرہ اٹھایا۔ اس کی دونوں آنکھیں بہہ رہی تھیں لیکن دل میں کوئی تکلیف نہ تھی۔ تو پھر ان آنسوؤں کی وجہ کیا تھی؟ شاید وہ جانتی تھی۔ پہلی بار کوئی اس کے اندر جھانکنے میں کامیاب ہوا تھا اور وہ شخص اسے غلط بھی نہیں سمجھ رہا تھا۔ وہ اس کے دل کی زبان بول رہا تھا، ایسے الفاظ جو صرف وہی سمجھ سکتی تھی۔ کون تھا یہ شخص جو اسے ایک ملاقات میں اتنا جان گیا تھا جتنا وہ خود نہیں جانتی تھی؟ وہ یہی سوچ رہی تھی جب اس نے ویٹنگ ایریا سے باہر دیکھا۔ وہ لڑکا اپنی دنیا میں مگن فٹ پاتھ پر بیٹھا تھا۔ تم کون ہو اسامہ؟ وہ آہستگی سے خود سے بولی۔ ماہم یہ سوال اس سے کرنا چاہتی تھی مگر اسی نے اسے خود سے دور جانے کو کہا تھا۔ وہ اس کے دور جانے پر بھی پرسکون نہیں تھی، لیکن جب وہ قریب آیا تب بھی بے چینی ہی لایا تھا۔ کیوں ماہم؟ کیوں اسے خود پر حاوی کر رہی ہو؟ تم ہی تھی جس نے خود سے وعدہ کیا تھا کہ بس معافی مانگوں گی، پھر نہ اسے دیکھوں گی نہ سوچوں گی۔ تو اب کیا ہوا؟ کیا تم ایک ایسے شخص سے ہار گئی ہو جسے تم جانتی بھی نہیں؟ اسے یہ سب ختم کرنا تھا۔ وہ مزید اس اذیت کو سہنے کے قابل نہیں تھی۔ وہ اتنی مضبوط نہیں تھی جتنا وہ خود کو ظاہر کرتی تھی۔ اس کے پاس کوئی سہارا بھی تو نہیں تھا۔ وہ پہلے ہی ایک جنگ بری طرح ہاری تھی۔ اگر اس نے ایک اور محاذ پر لڑائی چھیڑ دی تو وہ خود کو تباہ کر بیٹھے گی۔ وہ ایسا نہیں ہونے دینا چاہتی تھی۔ اسے ابھی 2 لوگوں کی جان لینی تھی، اس کے بعد سوچے گی کہ خود کو محبت کے حوالے کرے یا نہیں۔ لیکن کیا وہ کر پائے گی؟ کب؟ کیسے؟ جب اس کے ہاتھ خون سے رنگے ہوں گے تب کیا ہوگا؟ یہ سوچ کر ہی اس کا وجود کانپ اٹھتا۔ جیسے اب کانپ رہا تھا، وہ ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ کو مضبوطی سے تھامے بیٹھی تھی، مگر وہ تھامنے والا ہاتھ بھی لرز رہا تھا۔ سوچتے سوچتے آدھا گھنٹہ گزر گیا اور بس سامنے آ کر رکی۔ وہ دونوں ایک ساتھ کھڑے ہوئے لیکن اسامہ اپنی جگہ ساکت رہا۔ ماہم چلنے لگی، پھر اس کے قریب جا کر رکی اور اس کی طرف دیکھا۔ اسامہ بھی اس کی طرف رخ موڑ کر کھڑا ہو گیا اور اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا جو ابھی تک پوری طرح خشک نہیں ہوئی تھی۔ پلیز مجھ سے دور رہیے، ماہم روندھی ہوئی آواز میں بولی۔ اگر وہ دونوں کہیں اکیلے ہوتے تو وہ پھوٹ پھوٹ کر روتی تھی۔ جیسا آپ کہیں ماہم، اس نے مسکرا کر جواب دیا اور بس میں سوار ہو گیا۔ ماہم اسے جاتا دیکھ رہی تھی۔ بس میں سوار ہوتے ہوئے اس کی نظر نیچے پڑی جہاں سگریٹ کے 4 بٹس گرے ہوئے تھے۔ چند لمحے انہیں دیکھتی رہی، پھر بس میں چڑھ گئے۔ آج ان دونوں میں کوئی بھی ایک دوسرے کو دیکھنے کی کوشش نہیں کر رہا تھا۔ وہ اپنی اپنی سوچوں میں گم تھے۔ اپنے سٹاپ پر دونوں اترے، بغیر پیچھے دیکھے دونوں پیدل چلنے لگے۔ چلتے چلتے اسامہ کیفے پہنچ گیا اور ماہم اسکول۔ ماہم کا دل چاہ رہا تھا بس اپنے کمرے میں چلی جائے اور آج وہ خاموش آنسو نہ بہائے۔ آج اسے چیخ چیخ کر رونا تھا۔ اس نے اسکول سے جلدی چھٹی لے لی، یہ کہہ کر کہ طبیعت کچھ ٹھیک نہیں، اور یہ کافی حد تک سچ بھی تھا۔ لیکن کیا وہ شخص جس نے اسے اس کرب میں مبتلا کیا کچھ محسوس کر رہا تھا؟ نہیں، وہ تو اس وقت کیفے کی چھت پر شفق کے ساتھ ہنس ہنس کر باتیں کر رہا تھا، ناشتہ کر رہا تھا۔ اگر ماہم اسے یوں دیکھ لیتی تو اس کے دل میں موجود تمام جذبات نفرت میں بدل جاتے۔ ملاقات ہوئی آج ماہم سے؟
شفق نے چند لمحوں کی خاموشی کے بعد سنجیدگی سے پوچھا۔ ہاں ہوئی تھی، اسامہ نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ اچھا، کیسی رہی پھر؟ شفق کی سنجیدگی میں اب مسکراہٹ اتر آئی۔ اسے ایسی چوٹ دے کر آیا ہوں جس کا مرہم ڈھونڈنے وہ اب خود میرے پاس آئے گی، اسامہ نے سگریٹ کا کش لے کر مسکرا کر کہا۔ شفق جو اس جواب کی توقع نہیں کر رہی تھی ایک لمحے کو چونک گئی، مگر خود کو سنبھالتے ہوئے بولی کیا ایسا کرنا ضروری تھا؟ وہ ایک معصوم لڑکی ہے، مجھ سے بہتر اسے کوئی نہیں جانتا، اسامہ نے اس کی طرف دیکھ کر جواب دیا۔ شفق کچھ کہنا چاہتی تھی مگر الفاظ نہیں تھے، وہ خاموش ہو کر بیٹھ گئی، پھر کچھ دیر بعد اٹھی اور اللہ حافظ کہہ کر چلی گئی اور اسامہ نے آنکھیں بند کر لی۔ ماہم اپنے بستر پر خود کو سمیٹے رو رہی تھی۔ وہ آج اس کے رونے کی آواز باقی راتوں سے کچھ زیادہ اونچی تھی، جبکہ ابھی تو رات بھی نہیں ہوئی تھی۔ کیا وہ اس لیے زور زور سے رو رہی تھی کہ گھر میں اس وقت کوئی نہیں تھا سوائے اس کے بابا کے جو اپنے کمرے میں آرام کر رہے تھے؟ یا اس کی تکلیف اتنی بڑھ چکی تھی کہ اب خاموش آنسو سکون نہ دے سکیں؟ آج تو اسے یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ وہ رو کیوں رہی ہے، بس روئی جا رہی تھی۔ اس کی سسکیاں پورے کمرے میں گونج رہی تھی، وہ کسی کو بتا بھی نہیں سکتی تھی اپنی حالت، اپنے دل کا حال، اپنے وجود کی فریاد۔ اس کے پاس کوئی تھا ہی نہیں جو اس سے پوچھتا، اسے سنتا، سمجھتا یا سمجھاتا۔ وہ بہت خوش ہوئی تھی اس رات، یہ سوچ کر کہ اسے کوئی ایسا مل گیا ہے، مگر آج وہ خود ہی اسے اپنی زندگی سے رخصت کرائی تھی۔ کیا یہ آنکھوں کا نمکین پانی اس دکھ میں بہایا جا رہا تھا؟ لیکن یہ اس کا اپنا فیصلہ تھا، اسے اس شخص نے نہیں کہا تھا کہ وہ اس سے دور ہو جائے، نہ ہی اس نے کچھ غلط کہا، وہ تو صرف سچ بھول کر گیا تھا۔ لیکن یہ وہ سچ تھا جسے ماہم خود سے بھی چھپا کر رکھنا چاہتی تھی، اور وہ سب اس کے سامنے کہہ کر چلا گیا۔ شاید میں اتنی بھی مضبوط نہیں جتنا میں نے خود کو سمجھا ہوا تھا، وہ روتے ہوئے رک رک کر خود سے بولی۔ اس نے سارے بھرم ٹوٹ چکے تھے اور اب وہ اس کا اقرار کر چکی تھی، مگر حل؟ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ یہ زیادہ بڑا دکھ تھا جو وہ سہ رہی تھی۔ اسامہ کیفے کے آفس میں بیٹھا ہوا تھا جب دانیال اندر آیا۔ بھائی، موسم خراب ہے، میں چھوڑ دوں آپ کو گھر؟ نہیں، میں چلا جاؤں گا، مجھے ابھی کچھ کام ہے، اس نے نظریں ہٹائے بغیر لیپ ٹاپ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ دانیال نے آفس کا دروازہ بند کیا، کیفے کی کلوزنگ کروائی اور چلا گیا۔ رات کی 11 بجے اسامہ اٹھا، کیفے سے باہر نکلا اور پیدل چلنے لگا۔ موسم واقعی خراب ہو چکا تھا اور آسمان سیاہ بادلوں میں چھپ گیا تھا، چاند تارے سب غائب تھے۔ آج بس وہ تھا اور اس کی تنہائی، اور وہ لڑکی جو آسمان کو پسند کرتی تھی، اور وہ کھڑکی میں بیٹھی اس آسمان سے خاموش باتیں کر رہی تھی۔ اسامہ نے ایک بار آسمان کی طرف دیکھا، اس لمحے آسمان چمکا، بجلی کی ایک لہر آسمان میں لپکی اور اس کی روشنی میں اسامہ کا چہرہ واضح ہو گیا۔ اس کی آنکھیں بند تھیں مگر آسمان کی طرف وہ دیر تک ویسے ہی کھڑا رہا۔ پھر وہ لمحہ آ گیا جس کا اسے انتظار تھا۔ آسمان سے بارش کے چند قطرے گرے اور آ کر اس کے چہرے سے ٹکرا گئے۔ اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ بکھر گئی۔ یہ کوئی موسمی بارش نہیں تھی، یہ وہ اچانک برسنے والی رات کی بارش تھی جسے آج رات برسنا ہی تھا، اور اب وہ برسنے لگی۔ اس کا چہرہ پوری طرح بھیگ چکا تھا، بند آنکھوں سے بہنے والے آنسو بارش کے پانی میں گم ہو گئے۔ اس کے ہاتھ میں جلتی ہوئی سگریٹ بھی بھیگ کر بجھ چکی تھی۔ اس نے اسے پھینکا اور آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا ہوا پیدل چلنے لگا۔ آج اس نے بارش کا خوب فائدہ اٹھایا۔ 1.5 گھنٹے تک اس نے آنکھوں کو آنسو بہانے کی آزادی دی، تکلیف کو بارش کی آڑ میں چھپایا۔ دیکھنے والوں کو وہ کچھ عجیب سا لگا ہوگا، سرد رات کی بارش، تیز ہواؤں کے جھونکے، اور ان میں بھیگتا ایک لڑکا جو صرف شرٹ اور پینٹ میں چلتا جا رہا تھا، نہ کسی کی پرواہ، نہ کسی کا خوف۔ کچھ لوگوں نے دیکھا بھی، اور ہر کسی نے اپنے ذہن کے مطابق اس کے بارے میں سوچا، لیکن کوئی بھی درست اندازہ نہ لگا سکا ہوگا۔ نہ ہی کسی نے ٹھہر کر پوچھا کہ وہ ایسا کیوں کر رہا ہے۔ کوئی کیوں پوچھے؟ جو پوچھنے والے تھے انہیں وہ خود سے دور کرتا جا رہا تھا، اور باقی لوگوں کو کسی کی حالت سے فرق ہی کہاں پڑتا ہے۔ ہر کوئی اپنی زندگی کی الجھنوں میں الجھا ہوا ہے، کسی کے پاس اتنا وقت نہیں کہ وہ کسی کو سن لے۔ سب اسامہ جیسے تو نہیں تھے جو سب کی سنتا تھا۔ آج وہ 1 گھنٹے کی بجائے 1.5 گھنٹے میں گھر پہنچا، دروازہ کھولا، اندر داخل ہو گیا، اور
وہ اس کے کپڑے مکمل طور پر بھیگ چکے تھے، پانی اس کے کپڑوں سے زمین پر ٹپک رہا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا اپنے کمرے میں داخل ہوا اور اگلے ہی لمحے زمین پر الٹا گر پڑا۔ اس کے بالوں سے ٹپکتے پانی میں اب خون بھی شامل ہو چکا تھا۔ تمہارا بھی آج رونے کا دل چاہ رہا ہے؟ وہ اپنے کمرے کی کھڑکی میں بیٹھی آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے بولے۔ تبھی آسمان پر بجلی کڑکی اور وہ مسکرا پڑی۔ تم بھی مجھے ڈراؤ گے؟ اب اس کی طرح ایک لمحے کو رکی، پھر ہولے سے بولی، مجھے لگتا ہے وہ کچھ تمہارے جیسا ہے۔ نہیں، وہ بہت سارا تمہارے جیسا ہے۔ اس کے وجود میں بھی اتنا ہی اندھیرا ہے جتنا تم میں۔ تمہیں پتا ہے اس کا نام بھی تم سے ملتا جلتا ہے، اسامہ۔ وہ لمحہ لمحہ اس کے خیالات میں ڈوبتی گئی۔ تمہیں پتا ہے وہ بہت دکھی ہے، میری طرح، لیکن بہت مضبوط بنتا ہے تمہاری طرح۔ اسے دیکھ کر لگتا ہے جیسے وہ میرا ہی آئینہ ہو۔ عجیب سا ہے وہ، مگر پھر بھی دل چاہتا ہے میں اسے دیکھوں، اسے جانوں۔ میں نے اس کے اندر کچھ دیکھا ہے، لیکن اب تو میں نے اسے خود سے دور کر دیا۔ تمہیں پتا ہے وہ بہت سگریٹ پیتا ہے۔ وہ واحد لڑکا ہے جسے سگریٹ پیتے دیکھ کر مجھے برا نہیں لگا۔ آسمان نے رونا شروع کر دیا، مگر وہ نہیں روئی۔ وہ بس کھڑکی سے ہاتھ باہر نکال کر اپنی انگلیوں پر بارش کا پانی محسوس کرتی رہی۔ وہ کافی دیر وہیں بیٹھی رہی، شاید آدھی رات تک۔ تھوڑی تھوڑی دیر بعد کچھ بول لیتی، پھر چپ ہو کر اپنی سوچوں میں گم ہو جاتی۔ کیا میں نے اسے دکھ دیا؟ کیا میں نے پھر سے غلط کیا اس کے ساتھ؟ کیا وہی کچھ ہونے کے قابل تھا جو میں نے کیا؟ اور آج وہ تو غلط بھی نہیں تھا۔ نہیں، اسے کیا فرق پڑے گا میرے الفاظ سے؟ اس کا چہرہ دیکھ کر تو ایسا نہیں لگا تھا وہ میری طرح کسی کھڑکی پر بیٹھا اپنے دکھ سنا نہیں رہا ہوگا، بلکہ وہ سکون سے گرم کمبل میں سویا ہوگا۔ یہ سوچ کر اس نے خود کو تسلی دی، کھڑکی کھلی چھوڑ دی اور کمبل میں لیٹ گئی۔ میں کیوں اس کے لیے سردی میں بیٹھی رہوں جب وہ مزے سے سو رہا ہے؟ یہ آخری بات تھی جو اس نے سونے سے پہلے خود کہی۔ زمین پر پانی ٹپک رہا تھا جب اس کے جسم میں ہلکی سی جنبش ہوئی اور اس نے آنکھیں کھولیں۔ کیا اتنی سزا کافی تھی؟ یہ پہلا جملہ تھا جو اس نے کپکپاتے ہونٹوں نے ہوش میں آتے ہی ادا کیا۔ اس نے خود کو دونوں بازوؤں کے سہارے اٹھایا اور گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ زمین پر پڑا ہوا پانی دوبارہ اس کے کپڑوں اور چہرے سے ٹپکنے لگا۔ آنکھیں ابھی پوری طرح کھلی نہ تھی جب اس نے دیوار کا سہارا لے کر لڑکھڑاتے ہوئے چلنا شروع کیا۔ وہ سیدھا باتھ روم میں گیا اور بغیر شرٹ اتارے شاور آن کر گیا۔ پتہ نہیں اس وقت پانی ٹھنڈا آ رہا تھا یا گرم، لیکن اس کا پورا وجود کانپ رہا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ کپڑے بدل کر بیڈ پر بیٹھا تھا۔ سائڈ ٹیبل پر اس کی بھیگی ہوئی سگریٹ کی ڈبیا، موبائل، والیٹ اور ایک سیاہ خنجر پڑا تھا۔ اس نے دروازہ کھولا، وہ وہاں پڑی 5 ڈبیوں میں سے ایک نکالی اور کپکپاتے ہاتھوں سے کھولنے لگا۔ آنکھیں ابھی تک مدہوشی کے عالم میں تھی اور جسم لرزتا جا رہا تھا جب وہ بیڈ پر لیٹ کر مسکراتے ہوئے سگریٹ کی کش لگا رہا تھا۔ ایک بار پھر اس کے لب کھلے، بہت بری ہو تم ماہم، اور اس کی مسکراہٹ ہنسی میں بدل گئی۔ فجر کی اذانیں شروع ہو چکی تھی اور وہ ہوش میں آنے کے بعد 3 سگریٹ کا زہر اپنے اندر اتار چکا تھا۔ اس کا جسم اب بھی کانپ رہا تھا، مگر وہ اٹھا، کچن سے پانی پیا اور گھر سے باہر نکل گیا۔ بارش تھم چکی تھی مگر سردی کی شدت بڑھ گئی تھی۔ آج وہ سردی کے آگے کمزور پڑ گیا تھا، مگر وہ رکا نہیں۔ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا مسجد کی طرف چل دیا۔ نماز کے بعد واپس آیا، ناشتہ بنایا، تیار ہوا اور بس سٹاپ کی طرف چل پڑا۔ شاید آج وہ آخری بار اس بس سٹاپ کی طرف جا رہا تھا، اور شاید آج بھی نہ جاتا۔ اگر اتوار نہ ہوتا، اسے پتا تھا وہ آج نہیں آئے گی، مگر وہ اس درد کو محسوس کرنا چاہتا تھا جو جمعہ کو ماہم نے کیا تھا جب وہ نہیں آیا تھا۔ اسے معلوم تھا وہ اس کے انتظار میں تڑپی ہوگی، اور آج وہ خود کو تڑپانا چاہتا تھا۔ کیا کل رات کی سزا کافی نہیں تھی جو اس نے اپنے وجود کو دی؟ تو پھر آج وہ اپنے دل و دماغ کا دشمن کیوں بن بیٹھا تھا؟ نہیں، کافی ہوتی ہے تو ایسا کبھی نہ کرتا۔ وہ خود کو یا کسی اور کو اس سے زیادہ سزا نہیں دیتا تھا جتنا قصور ہو۔ ویٹنگ ایریا میں بیٹھے سگریٹ پیتے ہوئے اسامہ کو اچھی طرح علم تھا آج وہ ماہم سے نہیں ٹکرا پائے گا، اور وہ ایسا چاہتا بھی نہیں تھا۔ وہ محبت کے تمام اصولوں سے بخوبی واقف تھا۔ اسے معلوم تھا اگر وہ ذرا سا بھی بھٹک گیا
تو اس کی محبت کی کہانی ادھوری رہ جائے گی۔ ویسا ہونے نہیں دے سکتا تھا۔ ماہم اس کی اکلوتی محبت تھی اور اسے پانے کے لیے وہ کسی بھی حد تک جا سکتا تھا۔ ماہم معمول سے آدھا گھنٹہ دیر سے اٹھی اور اٹھ کر بھی 1 گھنٹہ بستر پر لیٹی رہی۔ وہ کافی پرسکون ہو چکی تھی، اس کی سوچوں کا طوفان بھی تھم چکا تھا۔ بس ایک دل تھا جو ایک انجانے درد میں مبتلا تھا اور اس درد کا علاج فی الحال ماہم کو نہیں پتا تھا۔ پتا ہوتا تو وہ بستر پر آنکھیں بند کیے لیٹی نہ ہوتی، بلکہ بس اسٹاپ پر کھڑی ہوتی۔ 8 بجے وہ اٹھی، فریش ہوئی اور ہال میں چلی گئی۔ آج اسے خود ہی ناشتہ تیار کرنا تھا تو وہ کچن میں جا کر وہ سب کرنے لگی جو اسے ہر اتوار کرنا پڑتا تھا۔ 9 بجے اس نے ٹرے میں ناشتہ رکھا اور اپنے بابا کے کمرے میں چلی گئی۔ انہیں ناشتہ کروا کے کچھ دیر ساتھ بیٹھی، پھر خالی ٹرے واپس لا کر کچن میں رکھی اور ٹیبل پر ناشتہ لگانے میں مصروف ہو گئی۔ کچھ دیر بعد تابش اور فاطمہ تھوڑے تھوڑے وقفے سے آئے، ناشتہ کیا اور اپنے کمروں میں واپس چلے گئے۔ انہوں نے بہت سی باتیں کی، مگر ہمیشہ کی طرح ماہم ان باتوں کا حصہ نہ بن سکی۔ وہ بس سنتی رہی اور مسکراتی رہی۔ اس کے جانے کے بعد اس نے برتن دھوئے اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اس کا اتوار ویسا ہی ہوتا تھا، بیزار سا، ادھورا سا، ایک خلا اپنے اندر لیے ہوئے۔ ماں کے انتقال کے بعد اس نے اپنی بیرونی زندگی صرف اسکول تک محدود کر دی تھی۔ نہ کوئی دوست، نہ کہیں گھومنے جانا، نہ ہی کوئی اس کی طرف آتا۔ ایسا نہیں تھا کہ اس پر کوئی پابندی تھی، بس یہ سزا اس نے خود اپنے لیے منتخب کی تھی۔ وہ کھڑکی کھول کر بیٹھی آسمان کو دیکھ رہی تھی، جو اس وقت بہت شفاف لگ رہا تھا اور فضا میں تازگی بھری ہوئی تھی۔ آج اس کے دل نے اس سے ایک انچاہی خواہش کر ڈالی کہ وہ باہر جائے کہیں بھی، لیکن کمرے کی اس گھر کی قید سے دور۔ اور اس نے اپنے دل کی مان لی۔ کیا سوچ کر مانی؟ اسے خود بھی نہیں معلوم تھا۔ شاید اس کا دماغ دل کی خواہش کے آڑے نہیں آیا۔ اس نے نہا کر ہلکے سبز رنگ کی قمیض، کالا پجامہ اور اوپر کالے رنگ کی جیکٹ پہنی، اپنا بیگ اٹھایا اور گھر سے باہر نکل گئی۔ وہ کافی دیر گھر سے باہر کھڑی سوچتی رہی کہ کہاں جائے، لیکن دماغ کچھ بھی سوچنے سے انکار کر رہا تھا۔ آخر اس نے دل سے پوچھا اور دل نے اسے وہ جواب دیا جس نے اسے کچھ لمحوں کے لیے ساکت کر دیا۔ دماغ پھر دل کی خواہش کے آڑے نہ آیا اور وہ دل کی مان کر بس اسٹاپ کی طرف چل پڑی۔ وہ کچھ سوچ نہیں پا رہی تھی، بس دل کی سنتی اور مانتی جا رہی تھی۔ کچھ دیر کھڑے رہنے کے بعد جب بس آئی، وہ بس میں بیٹھ گئی۔ گمسم سی چہرہ کسی بھی تاثر سے آ رہی، لیکن وہ نقابی چہرہ نہیں تھا۔ آج واقعی اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا کہ پارکنگ میں دی کیفین بار کی پارکنگ میں کھڑی تھی۔ آدھے گھنٹے بعد وہ اسامہ کے آفس کے صوفے پر لیٹا ہوا تھا، یا شاید سویا ہوا تھا، پتہ نہیں۔ آج اس نے ناشتہ بھی نہیں کیا تھا سوائے 1 کپ چائے اور سگریٹ کے۔ وہ یقیناً سو رہا تھا، کیونکہ اگر جاگ رہا ہوتا تو 1 گھنٹے میں کم از کم 1 سگریٹ تو پی چکا ہوتا، مگر اس نے نہیں پی تھی۔ اس کا جسم بخار سے ٹوٹ رہا تھا، سر درد سے پھٹ رہا تھا، مگر نہ اس نے کسی کو بتایا نہ ظاہر کیا۔ دوائی لینے کے بعد جسم کی کپکپاہٹ تو دور ہو گئی تھی، مگر اسے آج سردی لگ رہی تھی، اسی لیے آج وہ بلیک کلر کی جیکٹ پہن کر آیا تھا، اور اس کی عام سی حرکت نے دانیال سمیت کیفے میں کام کرنے والے سب لڑکوں کو ایک بار اسے حیرت سے دیکھنے پر مجبور کر دیا تھا۔ آج وہ سردی کے آگے ہار چکا تھا، اور اس نے ہار مان بھی لی تھی۔ وہ قدرت سے ٹکرانے کی ہمت اور طاقت نہیں رکھتا تھا، چاہے جتنا بھی مضبوط بن جائے۔ دانیال کاؤنٹر پر بیٹھا پورے کیفے پر نظر رکھے ہوئے تھا، اور کچھ دیر بعد وہ کچن میں بھی چکر لگا لیتا تھا۔ آج کیفے میں کوئی خاص رش نہیں تھا۔ 4 لوگ نیچے ہال میں بیٹھے اور 2 جوڑے جو کافی دیر سے موجود تھے۔ وہ چھت پر انہیں ہی دیکھنے جا رہا تھا۔ جب اس نے کیفے میں ماہم کو داخل ہوتے دیکھا، اس نے فوراً اپنا ارادہ بدلا اور مسکراتا ہوا تیزی سے آفس کی طرف بڑھ گیا۔ وہ اتنی تیزی سے آفس کا دروازہ کبھی نہیں کھولتا تھا جتنی تیزی سے اس نے آج کھولا، اور اسامہ کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر جھنجھوڑتے ہوئے بولا، بھائی اٹھیں، ماہم آپی آئی ہیں۔ اسامہ نے آنکھیں کھولی اور دیکھا دانیال اس کے سرہانے کھڑا تھا، کندھے سے پکڑ کر سے ہلا رہا تھا اور کہہ رہا تھا، ماہم آپی آئی ہیں۔
اسے لگا جیسے وہ کوئی خواب دیکھ رہا ہو۔ اس کے منصوبے کے مطابق ماہم کو آج نہیں، کل آنا تھا، یا شاید وہ کل آ چکی تھی اور وہ کل سے سو رہا تھا۔ پہلی سوچ میں تو اسے کچھ سمجھ نہ آیا۔ اس کا گلا خشک ہو رہا تھا اور زبان سے نکلنے والے پہلے لفظ پانی۔ دانیال جو اسامہ سے کچھ اور امید رکھے ہوئے تھا، یہ سن کر چپ سا ہو گیا۔ اس کے چہرے کی مسکراہٹ پھیکی پڑ گئی، لیکن اس نے ٹیبل سے جگ اٹھایا، گلاس میں پانی ڈالا اور اسامہ کے قریب لا کر تھما دیا۔ اسامہ صوفے سے ٹیک لگا کر خود کو بمشکل بٹھا چکا تھا، لیکن یہ وہی جانتا تھا کہ اس نے یہ عمل کتنی اذیت سے کیا تھا، کیونکہ دانیال تو اس وقت منہ دوسری طرف کیے گلاس میں پانی ڈال رہا تھا۔ اسامہ نے کانپتے ہاتھ گلاس کی طرف بڑھائے جو دانیال کی نظروں سے چھپ نہ سکے۔ دانیال نے گلاس بڑھاتے ہوئے نرمی سے پوچھا، آپ ٹھیک تو ہے نا بھائی؟ اپنا دوسرا ہاتھ اس کے چہرے پر رکھا۔ اگلے ہی لمحے دانیال کے چہرے کی رنگت اڑ گئی۔ اسامہ بخار میں صرف تپ نہیں رہا تھا، وہ بری طرح جل رہا تھا۔ اسامہ نے اپنا دوسرا کانپتا ہوا ہاتھ بھی اٹھایا تاکہ وہ پہلے ہاتھ اور گلاس کو سہارا دے کر پانی ہونٹوں تک لے جا سکے، لیکن یہ کام دانیال نے اپنے ہاتھوں سے انجام دیا۔ اس نے گلاس اسامہ کے ہونٹوں سے لگا دیا اور اسامہ نے ایک ہی سانس میں پورا گلاس حلق سے نیچے اتار لیا، جیسے وہ کئی دنوں سے پیاسا ہو اور آخرکار پانی کا ایک گلاس نصیب ہوا ہو۔ پانی پینے کے بعد اس کے حواس کچھ بحال ہوئے اور اسے دانیال کے وہ الفاظ یاد آئے جن میں ماہم کا ذکر تھا۔ کہاں ہے وہ؟ اس کی آواز میں بیماری کی چھلک تھی۔ دانیال جو خاموشی سے اس کی حالت دیکھ رہا تھا، فکر مندانہ لہجے میں بولا، باہر ہال میں، ٹھیک ہے، اسے چھت پر بٹھاؤ، میں بس آیا۔ یہ کہہ کر اسامہ نے صوفے کا سہارا لے کر خود کو اٹھایا۔ دانیال نے کبھی اسے ایسی حالت میں نہیں دیکھا تھا۔ اسے سمجھ ہی نہ آیا کہ وہ کیا کرے، بس اسامہ کو واش روم کی طرف جاتے دیکھ کر سہارا دینے کی کوشش کی، اور جب وہ اندر گیا، دانیال آفس سے باہر نکل گیا۔ واش روم کے آئینے کے سامنے کھڑا وہ خود کو دیکھ رہا تھا، آنکھیں سرخ اور چہرے پر عجیب سی تھکن۔ تم آج کیوں آئی ماہم؟ تمہیں آج نہیں آنا چاہیے تھا، اس نے آئینے سے یا شاید خود سے سوال کیا، جو صرف ایک سوال بن کر رہ گیا۔ کہیں سے کوئی جواب نہ آیا سوائے خاموشی کے۔ اس نے چہرے پر پانی کی چھینٹیں مارے، گیلے ہاتھوں سے بال پیچھے کیے اور باہر نکل آیا۔ ٹیبل پر رکھے ٹشو باکس سے کچھ ٹشو نکالے، چہرہ خشک کیا اور آفس سے نکل کر ہال میں پہنچا۔ وہاں نہ دانیال تھا نہ ماہم، لیکن نیچے کام کرنے والے سب لڑکوں کی نظریں جو اس وقت ہال میں موجود تھے اس پر جم چکی تھیں۔ اس نے ان تمام نگاہوں کو نظر انداز کیا، لڑکھڑاتے قدموں سے سیڑھیوں کی طرف بڑھا، سیڑھیوں کے ساتھ لگی ریلنگ کو تھاما اور آہستہ آہستہ چھت کی طرف چڑھنے لگا۔ چھت پر ماہم ایک کرسی پر بیٹھی دکھائی دی، وہی ٹیبل جہاں وہ پہلے دن بیٹھی تھی، اور اس دن کے بعد اسامہ نے اس ٹیبل پر ریزروڈ کا بورڈ لگا دیا تھا تاکہ کوئی اور وہاں نہ بیٹھے۔ کیا اسے یاد تھا کہ یہ وہی ٹیبل ہے؟ شاید نہیں۔ اس کا دل چاہا تو اس نے کر دیا۔ اس وقت چھت پر ان تینوں کے علاوہ صرف ایک جوڑا موجود تھا جو اٹھنے کی تیاری میں تھا۔ دانیال ماہم کے پاس کھڑا اسامہ کو دیکھ رہا تھا اور اس کے چہرے پر صاف فکر مندی تھی۔ وہ اسامہ جیسا نہ تھا جو اپنے جذبات چھپا لیتا، دانیال کے دل میں جو ہوتا اس کے چہرے پر وہی نظر آتا تھا، اور اس وقت اس کا دل اسامہ کے لیے پریشان تھا۔ اگر ماہم نہ ہوتی تو شاید وہ شفق کو فوراً کال کرتا اور شفق اسے کان سے کھینچ کر ہسپتال لے جاتے، تب جا کے دانیال کو کچھ سکون ملتا۔ اسامہ ماہم کے پاس پہنچا اور اب وہ اس اسامہ سے مختلف تھا جو کچھ لمحے پہلے ہال اور سیڑھیوں پر تھا۔ اس نے اپنے پورے وجود کی طاقت جمع کر کے اپنے ٹانگوں میں ڈال دی تاکہ اس کے قدموں سے بیماری ظاہر نہ ہو۔ کیا آج قسمت کے اس کا ساتھ دے گی؟ کیا اس کے نقاب کی حفاظت ہو پائے گی؟ یا اس کے ساتھ بھی وہی ہوگا جو ماہم کے نقاب کے ساتھ ہوا تھا؟ لیکن وہ ہار ماننے والوں میں سے کہاں تھا؟ اس نے چہرے پر اصلی مسکراہٹ سجائی، ماہم کے پاس پہنچا اور بولا، دانی، میڈم کے لیے کیفے کی سب سے سستی والی چائے لے آؤ۔ دانیال جو مسلسل اسے دیکھ رہا تھا، یہ سنتے ہی سر ہلاتا ہوا وہاں سے گزر کر نیچے ہال میں چلا گیا۔ ان دونوں کی نظریں ایک لمحے کے لیے آپس میں ٹکرائیں اور اگلے ہی لمحے اسامہ نے اس تعلق کو توڑ دیا۔ ساتھ والے ٹیبل کی کرسی کھینچی، پہلے دن کی طرح کچھ فاصلہ رکھتے ہوئے اس کے سامنے بیٹھ گیا، دائیں بازو کو ٹیبل پر ٹکایا اور ٹوٹتے وجود کو کچھ سہارا دیا۔ ماہم خاموشی کے تالے میں بند اس کے سامنے بیٹھی تھی۔ آپ ٹھیک ہیں؟
اسامہ نے آواز میں مضبوطی لاتے ہوئے پوچھا، پتہ نہیں میں یہاں کیوں آئی ہوں؟ ماہم نے بنا چہرہ اٹھائے جواب دیا، آپ چائے پینے آئی ہیں، مجھے پتہ ہے۔ اسامہ نے اس کی مشکل آسان کرنے کے لیے کہا۔ اس کے جھکے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی جو اسامہ کی نظروں سے بھی چھپ نہ سکی۔ اور اب اسامہ بھی بغیر کوشش کیے مسکرا رہا تھا۔ وہ واقعی نہیں جانتی تھی وہ کیوں آئی ہے، بس دل اسے کھینچ لایا تھا، اور اب جب وہ آ چکی ہے اس کا دل خاموشی سے سینے میں دبک گیا تھا اور دماغ کو فیصلہ کرنے کے لیے چھوڑ چکا تھا۔ چائے کے ساتھ کچھ اور لیں گی آپ؟ اسامہ نے اس کے اندر جھانکتے ہوئے کہا۔ ماہم نے نفی میں سر ہلایا، لیکن ابھی بھی وہ اس کی نظروں کا سامنا نہیں کر پا رہی تھی، یا شاید چاہتی تھی مگر ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ اس کے پیسے نہیں لوں گا، اسے آپ میری مہمان نوازی سمجھ لیجیے گا، اسامہ نے بے تکلفی سے کہا۔ نہیں، میں ناشتہ کر کے آئی ہوں۔ ماہم نے نظریں اٹھائی اور اسامہ کے چہرے پر جما دی، اور اگلی لمحے اسامہ کو محسوس ہوا کہ وہ اس کی تمام تکلیف کا مرہم بن گئی ہے۔ ناشتہ؟ اسامہ نے اس لفظ کو دہرایا جیسے وہ خود کو یاد دلا رہا ہو کہ ناشتہ واقعی اس کا ادھورا رہ گیا تھا۔ پھر کچھ سوچتے ہوئے جیب سے موبائل نکالا اور دانیال کے نمبر پر کال ملائی۔ 3 بیلوں کے بعد دانیال نے کال اٹھائی۔ دانی، یار میرا بھی ناشتہ لے آنا۔ اسامہ نے جیسے ہی فون کان سے لگایا فوراً کہہ دیا۔ اس طرف سے آئی کوئی جواب نہ آیا۔ اس نے پل بھر سوچا، پھر فون کان سے ہٹا کر لاؤڈ سپیکر آن کر دیا اور وہی بات دوبارہ کہی۔ اس بار فون کے سپیکر سے پنجابی میں الفاظ نکلے، اچھا لے آندا۔ اسامہ نے مسکراتے ہوئے کال کاٹ دی اور موبائل سائلنٹ کر کے میز پر رکھ دیا۔ آپ نے ناشتہ نہیں کیا ابھی تک؟ ماہم دانیال کے پنجابی لہجے پر ہلکی سی مسکراہٹ لیے پوچھنے لگی۔ تھوڑا سا رہ گیا، اسامہ نے اس کی طرف دیکھ کر معصومیت سے جواب دیا۔ اچھا، آپ ناشتہ کر رہے تھے اور میں نے آ کر آپ کو ڈسٹرب کر دیا؟ اور فوراً معذرت خواہ لہجے میں بولی۔ رکے رکے، اسامہ نے ہلکا سا سانس لے کر اسے چپ کروایا، پھر اپنی ہنسی کو ایک نرم سی مسکراہٹ میں بدلا اور کہا، میں سویا ہوا تھا جب آپ آئیں، ادھورا ناشتہ کر کے۔ مطلب میں نے آ کر آپ کی نیند خراب کر دی؟ ماہم جو اس کی باتوں کی گہرائی کو ابھی سمجھ نہ سکی تھی، ایک بار پھر سے اداسی سے بولی۔ آپ نے کچھ غلط نہیں کیا ماہم۔ اسامہ نے مسکراہٹ ختم کر کے سنجیدگی سے اس کی آدھی جھکی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ ماہم جو اس کی نگاہوں کی تپش محسوس کر رہی تھی اپنی آنکھیں اٹھا کر اس کی نظروں سے جا ملی۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ یہ جواب ابھی والی بات کا تھا یا کل والی کا، لیکن اس کے ان الفاظ سے دل کو کچھ سکون ملا تھا۔ پہلی بار کسی نے اسے کہا تھا تم نے کچھ غلط نہیں کیا، اور اسے لگا جیسے وہ پھر سے اس کے دل میں جھانک رہا ہو، جیسے کل جب اس نے کہا تھا آپ نے نقاب کیوں پہنا ہوا ہے، وہ سوال جو ماہم خود سے کرتی تھی لیکن کوئی اور کبھی نہ کرتا تھا۔ ان کی نظریں ابھی بھی ایک دوسرے میں گم تھیں، جیسے دونوں ایک خاموشی کے پردے کے پیچھے ایک ہی سوال کا جواب ڈھونڈ رہے ہوں۔ یہ سحر اس وقت ٹوٹا جب دانیال کی ایک ٹرے لے کر آیا اور ان کے درمیان پڑی میز پر رکھ دی۔ اس بار چائے ڈسپوزیبل کپ میں نہیں تھی بلکہ 2 مگ میں تھی، ایک سفید رنگ کا جو ماہم کی طرف رکھا گیا تھا اور دوسرا سیاہ جو اسامہ کی طرف تھا۔ دونوں مگ کے ساتھ کیک کے 2 پیس رکھے تھے جن کی سطح پر کچھ میوے چمک رہے تھے، اور مگ کی دوسری طرف 2 چمکتے اسٹیل کے چمچ رکھے تھے۔ دانیال نے ٹرے رکھی اور الٹے قدموں واپس چل پڑا جیسے وہ واقعی وہاں ویٹر ہی ہو، لیکن وہ ویٹر بنتا تھا اسامہ کے لیے، شفق کے لیے، اور اب ماہم کے لیے بھی۔ ماہم نے سفید مگ دونوں ہاتھوں میں زور سے تھام کر رکھا تھا، اور وہ ابھی تک پوری طرح سے آنکھیں اٹھا کر اسامہ سے نظریں نہیں ملا پا رہی تھی۔ اس کی نظریں یوں ہی جھکی ہوئی تھی جب اچانک اس کی نگاہ اسامہ کے جلے ہوئے ہاتھ پر جا پڑی جو اب پہلے سے کہیں بہتر دکھائی دے رہا تھا۔ ہاتھ کی جلی ہوئی جلد اتر چکی تھی اور وہاں نئی جلد آنے لگی تھی۔ آپ کے ہاتھ پر کیا ہوا تھا؟ اس نے چہرہ اٹھا کر اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے دھیرے سے پوچھا۔ اسامہ، جس کے دائیں ہاتھ میں چائے کا مگ تھا اور وہ اسے ہونٹوں تک لے جا رہا تھا، ماہم کا سوال سنتے ہی مگ واپس میز پر رکھ دیا، اپنے ہاتھ کی طرف دیکھا اور مختصر سا جواب دیا، جل گیا تھا۔ ابھی ٹھیک ہے؟ ماہم نے نہایت نرمی سے پوچھا۔ الحمدللہ، اسامہ نے جواب دیا اور مگ کو دوبارہ ہونٹوں سے لگا کر چائے کی ایک چسکی بھری۔ ماہم،
जवाब उसके चेहरे को जो अब इसके चेहरे को ज़रा गौर से देख रही थी। उसने एक सवाल और कर डाला, आपके माथे पर ये चोट? उसामा ने फिर मग वापस रखा, हाथ चोट पर ले गया और बोला, कल गिर गया था, तब लगी थी। माहम को उस जख्म की छोटी सी झलक देखकर अंदर ही अंदर तकलीफ महसूस हुई और बेख्तियार बोल उठी, मत छुए से। उसामा के हाथ ने माहम का या उसके हुक्म का कहाँ माना। कुछ कहना मुश्किल है, लेकिन उसका हाथ फिर से मग की तरफ किया और उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट उभरी। माहम अब उसे गहराई से देख रही थी। उसकी आंखों के नीचे उसके हल्के भीगे बाल जो पीछे की तरफ मुड़े हुए थे, उसके स्याह खुश्क होंठ, मगर उसका बाकी वजूद उसके चेहरे से मेल नहीं खा रहा था। चेहरा जैसे किसी कमज़ोर इंसान का, लेकिन वजूद मजबूती का पता देता हुआ। वो कोई ख़ास जिस्म नहीं रखता था, मगर उसे देखकर कोई उसे कमज़ोर भी नहीं कह सकता था। ये सब सोचते हुए माहम के जहन में एक और सवाल उभर आया, जो ज़्यादा देर तक वहाँ ठहर न सका और लबों पर आ गया। आज आपको सर्दी लग रही है? उसके चेहरे पर थोड़ी सी हैरत छलकने लगी। क्या मतलब? उसामा ने सवाल समझकर भी अनजान बनते हुए उसी से सवाल कर डाला, आपने आज जैकेट पहनी हुई है। माहम ने उसके स्याह चमड़े की जैकेट की तरफ इशारा करते हुए कहा, आज मुझे बुखार है। उसामा ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, तो इसमें खुश होने जैसा क्या है? माहम ने हैरानी से उसकी मुस्कुराहट देखते हुए पूछा। उसामा ने आंखें बंद की, एक लंबी सांस खींची और फिर आंखें खोलकर बोला, मेरे कुछ गुनाह धुल जाएंगे, और फिर मुस्कुरा दिया। माहम ने फौरन पूछा, कैसे? कुछ गुनाहों की सज़ा मैं इस दुनिया में लेकर अपनी आखिरत की कुछ सज़ा कम करवा लूँगा। उसामा ने उसे संजीदा अंदाज में जवाब दिया, तो तकलीफ़ सज़ा होती है? अब माहम सवाल पर सवाल किए जा रही थी, लेकिन अब सवाल उसके जहन से नहीं दिल से निकलकर सीधे ज़ुबान पर आ रहे थे। मैं तो नेमत मानता हूँ, उसामा ने पुरसुकून लहजे में कहा, और उसके ये अल्फाज माहम के अंदर तक उतर गए। उसे लगा जैसे वो नेमतों में घिरी हुई है। अगर ये बात सच है, लेकिन मैं कैसे मान लूँ? वो तो हमेशा अपनी तकलीफ़ों को सज़ा ही समझती आई थी, और यहाँ एक शख्स था जो तकलीफ़ में मुस्कुरा रहा था। उसे नेमत समझकर वो फिर से अपनी सोचों के समंदर में बहक गई, बेखबर इस बात से कि वो किसी के सामने बैठी है और वो शख्स किस कदर मोहब्बत भरी नज़रों से उसे देखकर अपनी आंखों में महफूज कर रहा है। माहम, ये वो लफ्ज़ था जिसने उसे सोचों की गहराइयों से निकाला। जी उसामा, इसने मतवज्जा होकर जवाब दिया, आप सोचती बहुत हैं। उसामा ने उसे खुद की तरफ मतवज्जा पाकर कहा, नहीं, वो मैं बस सोच रही थी आप बहुत अजीब हैं। माहम बगैर सोचे समझे बोल गई। उसामा जो सिर्फ मुस्कुरा रहा था अब खुलकर हंसने लगा और हंसते हंसते बोला, मैंने भी तो यही कहा, आप सोचती बहुत हैं। नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था, मैं कुछ और कहना चाह रही थी। माहम घबराकर सफाई देने लगे। ठीक है, मुझे आपके अल्फाज पर यकीन है। उसामा ने कुर्सी से टेक लगाकर जेब से सिगरेट निकालते हुए कहा। माहम ने फ़ौरन मौजू बदलने की कोशिश की और उसामा ने खुद इसे ये मौका दे दिया। आप इतनी सिगरेट क्यों पीते हैं? बस स्टॉप पर भी आधे घंटे में 4 पी गए थे। माहम ने उसकी उंगलियों में दबी सिगरेट को देखकर सवाल किया। उसामा का हाथ एक लम्हे के लिए रुक गया, जो सिगरेट होंठों की तरफ ले जा रहा था। अगले लम्हे वही हाथ सिगरेट को होंठों तक ले गया। ये सवाल उससे पहले भी पूछा जा चुका था, लेकिन उसने कभी जवाब नहीं दिया था, मगर आज उसे जवाब देना पड़ा। और वो झूठ बोलता नहीं था। मुझे मज़ा आता है। उसामा ने बस इतना सच बताया और लाइटर से सिगरेट जलाई। क्या वो उसे रोके? लेकिन किस हक से? क्या वो रुक जाएगा उसके कहने से? लेकिन क्यों? क्या वो उसे सिगरेट पीते देखती रही? लेकिन कैसे? वो फिर से लेकिन के जाल में उलझ गई। उसामा सिगरेट न जलाता अगर उसे अपना नकाब बरकरार न रखना होता, लेकिन उसे क्या पता था यही सिगरेट उसका नकाब उतार देगी। माहम अपनी सोचों से बाहर आई जब उसकी नज़र उसामा की आंखों पर पड़ी। इनमें से आंसू बह रहे थे और शायद उसामा को इनका एहसास भी नहीं था, क्योंकि अगर होता तो वो इन्हीं पहुंचता या उसके चेहरे पर कोई तासुर होता, लेकिन वो तो उसामा था। उसके चेहरे का तासुर से क्या ताल्लुक? आप रो रहे हैं? माहम ने थोड़ा सा आगे होकर फिक्रमंदी से पूछा। माहम के सवाल ने उसे उसके चेहरे के सहर से निकाला और उसे एहसास हुआ कि उसकी आंखें उसके काबू में नहीं रही। वो बह रही थी बगैर किसी वजह के, बस आंसू निकल रहे थे और उसे एहसास तक न हुआ। लेकिन अब
جب ٹھنڈی ہوا اس کے چہرے پر لگی اور وہاں ٹھنڈک محسوس ہوئی جہاں سے آنسو بہہ کر اس کی ہلکی سی داڑھی میں جذب ہو گئے تھے، تب اسے اندازہ ہوا اس کا نقاب اتر چکا تھا، لیکن صرف آنکھوں سے۔ اس نے میز پر پڑے ٹیشو باکس سے ایک ٹیشو نکالا، آنکھیں پونچھی اور باہم کے سوال کا جواب دیا۔ شاید بخار کی وجہ سے ہو رہا ہے ایسا۔ آپ کو آرام کرنا چاہیے اور آپ ٹھنڈ میں بیٹھے ہیں۔ ماہم کے لہجے میں فکر مندی اور زیادہ نمایاں ہو گئی، ساتھ ہی ہلکی سی شرمندگی اور پچھتاوا بھی، شاید اس کی نے آ کر غلطی کی تھی، لیکن وہ سامنے بیٹھے شخص کے دل کے حال سے واقف کہاں تھی، جہاں سکون نے اذیت پر برتری حاصل کر لی تھی اور اب وہاں بس پھول کھل رہے تھے جن کی وجہ سے وہ خود تھی۔ مجھے کچھ نہیں ہوتا، اس نے ماہم کو اور شاید خود کو بھی تسلی دیتے ہوئے کہا اور سگریٹ اچھال کر دیوار سے دے ماری۔ کیوں؟ آپ انسان نہیں ہیں؟ ماہم نے سنجیدگی سے پوچھا۔ آپ کو لگتا ہوں؟ اسامہ نے سوال کے جواب میں سوال کیا۔ نہیں، میرا مطلب ہاں لگتے ہیں۔ ماہم بکھلا گئی۔ یہ پہلی بار نہ تھا کہ وہ اس کے سامنے بات کرتے ہوئے بکھلا گئی ہو اور جھوٹ کی جگہ سچ کہہ گئی ہو، مگر ساتھ ہی سچ کے آگے جھوٹ بھی لگا دیا تھا۔ اسامہ اس کی بکھلاہٹ پر تو نہیں، لیکن اس کے نہیں پر ہلکا سا ہنس پڑا اور ہنستے ہنستے بولا، آپ کو پتہ ہے جھوٹ بولنے کی سزا؟ اس کے الفاظ پھر سے اس کے چہرے کے تاثر سے میل نہیں کھا رہے تھے اور ماہم یہ سب بہت غور سے دیکھ رہی تھی۔ اسے اب تھوڑا تھوڑا یقین آنے لگا تھا کہ جو کچھ وہ دیکھ رہی ہے وہ بالکل سچ ہے۔ نہیں، کیا سزا ملتی ہے؟ ماہم نے اس بار سوچوں پر قابو رکھتے ہوئے پوچھا۔ مجھے بھی نہیں پتا، لیکن مجھے ڈر لگتا ہے اس سزا سے۔ اس بار اسامہ سنجیدہ تھا، اس کی سوچیں پھر سے اس پر حاوی ہو گئیں اور وہ جو دل کھولنے آئی تھی پھر سے اپنے دماغ کے ہاتھوں کھیل بن گئی، اور وہ چاہ کر بھی بغیر کچھ سوچے اس کی بات سن نہیں پا رہی تھی۔ میں تو بہت جھوٹ بولتی ہوں، بلکہ میری تو زندگی ہی جھوٹ پر چل رہی ہے، لیکن میں سچ بھی تو نہیں بول سکتی۔ پھر بھی مجھے بھی ڈر لگتا ہے اس سزا سے۔ اللہ جی پلیز مجھے معاف کر دے۔ اس بار اس کے دل نے سوچا اور اسے آمین سنائی دیا، مگر وہ آمین اس کے دل یا دماغ سے نہیں، سامنے بیٹھے شخص نے کہا۔ وہ بری طرح چونک گئی۔ کیا؟ کیسے؟ کس بات پر آمین؟ میں نے ایک دعا مانگی ابھی۔ اس کے لیے آمین کہا۔ اسامہ نے اس کے تاثرات کو نظر انداز کرتے ہوئے جواب دیا۔ کیا مانگا آپ نے؟ ماہم نے فوراً پوچھا۔ میں نے مانگا کہ اللہ مجھے معاف کر دے، وہ بولا۔ وہ بری طرح الجھ چکی تھی اور جب وہ اس سے کسی بھی طرح ٹکرا رہی تھی مزید الجھتی جا رہی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ اس کی سوچوں کی گتھی سلجھ نہیں رہی تھی، وہ عمل بھی ساتھ ساتھ ہو رہا تھا، لیکن آہستہ آہستہ، جس کا اسے احساس تھا یہ شخص کیسے جان لیتا ہے میرے دل کا حال۔ اس کے دماغ نے یا شاید دل نے اس کے دماغ سے پوچھا، مگر وہ آواز اس کے اندر کی تھی جو پورے وجود میں گونجی۔ اس کی سوچوں کا سفر اب وقت ٹوٹا جب اس نے دیکھا اسامہ کی آنکھیں بند ہو رہی تھی، ہونٹ کھل رہے تھے، جسم ڈھیلا پڑا اور اگلے ہی لمحے اس کا آدھا بے جان سا وجود میز پر تھا۔ وہ پھر سے ہوش کھو بیٹھا تھا، کیا بخار کی وجہ سے؟ شاید ایسا ہی تھا۔ وہ پھر سے ہار گیا خود سے یا اپنی بیماری سے، لیکن اس بار وہ تنہا کسی کمرے میں نہیں تھا، وہ اپنی محبت کے عین سامنے ہارا تھا۔ اس کی محبت اس کی بیماری پر غالب تو آ گئی تھی، لیکن صرف کچھ وقت کے لیے، اور آخر کار اس کی بیماری نے اسے یاد دلایا تھا کہ وہ اس سے نہیں جیت سکتا، چاہے وہ خدا کے گھر میں ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ یہ اصل دنیا تھی، نہ کوئی فلم نہ ڈرامہ۔ یہاں بیماریاں انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑتی، چاہے وہ جتنا بھی مضبوط کیوں نہ ہو۔ اسامہ ایک ہی دن میں 3 بار ہار چکا تھا۔ وہ شخص جو صرف جیتنا چاہتا تھا آج اسے ہارنے سبق سکھایا تھا۔ یہ سبق اسے ہمیشہ یاد رہنے والا تھا، کیونکہ وہ مقدر کے لیے دیے گئے سبق کبھی نہیں بھولتا تھا۔ ماہم کا ہاتھ بے اختیار اٹھا اور وہ اسامہ کے کندھے کو پکڑ کر اسے جھنجھوڑنے لگی۔ اسامہ، کیا ہوا؟ اٹھیں۔ اس کے لہجے میں فکر اور پریشانی جھلک رہی تھی اور چہرے کے تاثرات ابھی اس کے الفاظ کا ساتھ دے رہے تھے۔ وہ ابھی سوچ ہی رہی تھی کہ کیا کرے کہ اسامہ نے ہلکی سی آنکھیں کھولی اور یہ دیکھ کر ماہم کی سانسوں میں ہلکی سی بحال ہوئی تھی۔ اسامہ نے دائیں بازو کے سہارے خود کو بٹھانے کی کوشش کی اور اس کوشش میں ماہم کے ہاتھوں کا لمس اسے نصیب ہوا۔ وہ کھلے ہونٹوں سے دھیرے دھیرے سانس لیتے ہوئے ٹیبل پر پڑے پانی کے جگ کی طرف دیکھنے لگا۔ ماہم نے اس کی نگاہوں کا تعقب کیا، جگ کی طرف بڑھی اور گلاس میں پانی ڈال کر اس کے ہونٹوں سے لگایا۔
وہ اس حالت میں بھی یہ سوچ کر ہلکا سا مسکرا دیا ماہم اسے پانی پلا رہے تھے۔ اسے اپنے الفاظ سچ لگنے لگے تھے جو اس نے ماہم سے کہے تھے، تکلیف تو نعمت ہوتی ہے، اور آج یہ بخار اسے کسی نعمت سے کم نہ لگا تھا۔ اس کا خود کو بیمار کرنے کا مقصد پورا ہو چکا تھا۔ گلاس خالی ہونے پر جب ماہم نے گلاس اس کے ہونٹوں سے ہٹایا تو وہ بولا شکریہ، آہستہ سی آواز میں، لیکن وہ ماہم کے کانوں تک پہنچ گئی۔ ماہم نے اس کا شکریہ نظر انداز کیا اور پوچھا، اور پینا ہے؟ اسامہ نے ہاں میں سر ہلایا اور ایک بار پھر سے اسی لمحے کو جی رہا تھا۔ ماہم کے ہاتھ میں پانی کا گلاس اور وہ اس کے ہونٹوں پر لگا ہوا۔ ماہم اب کافی حد تک پرسکون ہو چکی تھی، لیکن پریشانی اب بھی کچھ باقی تھی اس کے چہرے پر، مگر اس پریشانی سے کم جو اس کے اندر تھی، اور خود سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ ایک اجنبی کے لیے وہ اتنی پریشان کیوں ہو رہی ہے۔ خیر وہ اب اتنا بھی اجنبی نہیں رہا تھا اس کے لیے۔ اس نے جان بوجھ کر یا شاید بیماری کے ہاتھوں ہار کر پہلی بار اپنی کمزوری کا نقاب اس کے سامنے اتارا تھا۔ ایسا وہ کسی اجنبی کے لیے کبھی نہ کرتا۔ آپ کا جسم کافی گرم ہے، آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے اسامہ۔ ماہم نے گلاس ٹیبل پر واپس رکھا اور کہا، لیکن وہ ابھی تک اس کے سامنے کھڑی تھی۔ نہیں، مجھے بس کچھ آرام کی ضرورت ہے، میری میڈیسن لی۔ اس نے سچ بولا۔ میں بلا لوں آپ کے ویٹر کو؟ ماہم نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے پوچھا، لیکن وہ آگے کو جھکی ہوئی تھی۔ اسامہ کی طرف اس کے چہرے سے نظریں نہیں ہٹا رہی تھی کہ کہیں وہ دوبارہ بے ہوش اپنے ہوش نہ کھو بیٹھے، اور اسے اب اسامہ کے چہرے پر بیماری کے سوا کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ ویسے وہ بھائی ہے میرا، اسامہ نے اس کی آدھی بات کا جواب دیا۔ اوہ سوری، مجھے نہیں پتا تھا۔ ماہم ایک بار پھر شرمندگی میں ڈوب گئی۔ جس چیز کا آپ کو پتہ نہیں تھا اس کے لیے معافی کیوں؟ اسامہ نے آہستہ سے کہا۔ ٹھیک ہے، میں چلتی ہوں، وہ کچھ سوچتے ہوئے بولی اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ اسامہ نے کوئی جواب نہیں دیا، نہ ہی وہ اٹھ کر کھڑا ہوا، بس وہ وہیں بیٹھا رہا۔ ماہم بھی چلی نہیں، بس کھڑی رہی۔ شاید وہ کچھ سننا چاہ رہی تھی، لیکن کیا، یہ اسے خود بھی معلوم نہ تھا۔ شکریہ ماہم، اسامہ نے نظریں اٹھا کر اس کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اور وہاں ساتھ ہی ہلکی سی لیکن گہری مسکراہٹ آ گئی اور اس کے چہرے کی تمام فکر غائب ہو گئی۔ اپنا خیال رکھیے گا، امید ہے کل تک آپ ٹھیک ہوں گے، وہ بول کر چلنے لگی، لیکن پھر رک گئی۔ انشاءاللہ، اسامہ نے بھی مسکرا کر جواب دیا۔ اللہ حافظ اسامہ، اس نے رکے ہوئے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اللہ حافظ ماہم، اسامہ نے بھی مسکرا کر آہستہ سے کہا، اور اس کے ایسا کہتے ہی ماہم کے قدموں نے چلنا شروع کیا۔ اسامہ کی نظریں چھت کے دروازے تک اس کا پیچھا کرتی رہیں، اور پھر وہ نیچے اتر گئے۔ وہ کسی چیز کی گہرائی میں ڈوبی ہوئی تھی، آس پاس کی دنیا سے بے نیاز ہو کر وہ سیڑھیاں اتری، کیفے کا گیٹ کھلا اور باہر نکل گئی۔ باہر وہ رکی اور چھت کی طرف دیکھا۔ اسے پتا تھا کہ وہ اٹھ کر کنارے تک نہیں آئے گا، لیکن اس نے پھر بھی دیکھا، اور اسے وہاں نہ پا کر اس کے چہرے پر خوشی کے ساتھ ایک سکون بھی اتر آیا۔ وہ بس اسٹاپ کی طرف چلنے لگی۔ اسے یقین ہو چکا تھا کہ وہ بیماری اس کا کوئی نقاب نہیں تھی، وہ سچ میں بیمار تھا، اور یہ بات اسے فکر مند تو کر رہی تھی، لیکن وہ خوش بھی تھی۔ کیوں، یہ وہ خود بھی نہیں جانتی تھی۔ اسامہ نے ماہم کے جانے کے بعد بک کی طرف دیکھا، ہاتھ بڑھایا اور اسے کھولا تو آج اس میں پیسے نہیں تھے۔ وہ تھوڑا سا ہنسا کہ آج وہ اسے کچھ دے کر نہیں گئی جسے وہ سنبھال کر رکھ سکتا، لیکن وہ اور بہت کچھ دے گئی تھی۔ اس نے ایک ٹانگ دوسری پر رکھی اور دوبارہ سگریٹ جلایا اور آنکھیں بند کر کے کرسی سے ٹیک لگا لی، جیسے کسی فاتحہ کی طرح سگریٹ کے کش لینے لگا۔ وہ ہار کر بھی جیت چکا تھا، اور اس جیت کی مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر اس وقت صاف نظر آ رہی تھی۔ سگریٹ ابھی آدھی بھی نہیں ہوئی تھی کہ دانیال نے آ کر اس کے خیالوں میں خلل ڈالا اور اس کی دائیں طرف بیٹھ گیا۔ اس کے سامنے نہیں بیٹھ سکتا تھا، وہ ماہم کی کرسی تھی، اور یہ بات دانیال اچھی طرح جانتا تھا۔ اسامہ نے، جس نے ابھی تک آنکھیں بند کر رکھی تھیں، اسے دانیال کے آنے کا احساس ہو گیا، لیکن وہ فی الحال آنکھیں نہیں کھولنا چاہتا تھا۔ بھائی، شفق آپی کو بلا لوں؟ دانیال نے فکر مندی سے پوچھا۔ نہیں، اب میں ٹھیک ہوں، بس کچھ دیر تنہائی چاہیے، اسامہ نے بند آنکھوں سے جواب دیا، اور یہ سن کر دانیال اٹھ کر واپس چلا گیا۔ اسامہ وہیں بیٹھا، کچھ لمحے پہلے کی تمام یادیں اکٹھی کر کے انہیں خیال کا روپ دے کر اپنی بند آنکھوں کے اندھیرے میں کسی فلم کی طرح بار بار چلا رہا تھا، تاکہ وہ اس کے دل و دماغ میں اچھی طرح محفوظ ہو جائیں، ایسے کہ ان یادوں کو موت کے سوا کچھ نہ مٹا سکے۔
माहम के कमरे की खिड़की खुली हुई थी और वह अपने बेड पर एक डायरी लिए बैठी थी जिसके कवर पर लिखा हुआ था। उसके दूसरे हाथ में पेंसिल थी और वो उस पर माही पर खूबसूरत सा लिख रही थी। उसने शायद 1 साल बाद आज ये डायरी दोबारा उठाई थी क्योंकि वो इस पर सिर्फ खूबसूरत लम्हे ही लिखा करती थी, लेकिन आज पिछले 1 साल से उसकी ज़िंदगी की खुशियाँ उसकी छिन चुकी थी। आज का इतवार उसकी बंजर ज़मीन ज़िंदगी में बारिश बनकर उतरा था और वो इसे अपनी डायरी में हमेशा के लिए महफूज कर लेना चाहती थी। उसके चेहरे की मुस्कुराहट बता रही थी कि वो कितनी असली है और आज वो सच में खुश थी। मैं कल फिर उससे मिलने जाऊंगी, ये आखिरी लाइन थी जो उसने लिखी और डायरी बंद कर दी, लेकिन वो कुछ लिखना भूल गई थी। इंशाल्लाह। इसने डायरी बंद की और बेड के साथ पड़ी टेबल की दराज में रख दी। फिर कंबल में छुपकर ख्वाबों की दुनिया में चली गई, खुश आंखों के साथ मुस्कुराते हुए। बुखार कैसे हुआ तुम्हें? शफक कैफे के ऑफिस में सोफे पर बैठी उसामा से पूछ रही थी, कल रात बारिश में भीगने की वजह से। उसामा ने रिवॉल्विंग चेयर पर बैठे हुए सिगरेट उंगलियों में लिए मासूमियत से जवाब दिया। क्यों भीगे? शफक अब थोड़ी गुस्से में थी। रास्ते में था जब बारिश शुरू हुई। उसामा ने सच बोला। मैंने कहा था भाई को मैं छोड़ देता हूँ, ये भी बताया था मौसम ख़राब है, लेकिन भाई ने कहा मैं चला जाऊँगा। दानियाल जो शफक के साथ बैठा था बीच में बोला। शफक ने नजरें दानियाल की तरफ की और इसे डांटते हुए ऊंची आवाज़ में बोली, तुम्हें पता नहीं इसकी हरकतों का? तुम मुझे बता देते। वो ऐसा कह रहा था। ऑफिस में कुछ लम्हों की खामोशी हुई और फिर उस खामोशी को उसामा के अल्फाज ने ख़त्म किया। उसका कोई कसूर नहीं है और वैसे भी मैं ठीक हूँ, अब परेशान होने की ज़रूरत नहीं। शफक, मेडिसिन कौन सी ली तुमने? शफक के गुस्से में थोड़ी कमी आई और लहजे में थोड़ी नरमी भी। वही जो तुमने पिछली बार लाकर दी थी, उसामा ने मुस्कुराते हुए कहा। एक्सपायर्ड तो नहीं थी? शफक ने इसे घूरते हुए पूछा। नहीं, उसामा ने जवाब दिया। वो उठकर खड़ा हो गया। चलो चलते हैं, काफ़ी रात हो चुकी है। इसने दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए कहा। शफक और दानियाल उसके पीछे उठकर चल दिए। दानी से सॉरी कर लेना, तुमने अच्छा नहीं किया। उसामा उस वक्त शफक की गाड़ी में पिछली सीट पर हमेशा की तरह लेटा हुआ था और शफक को मुखातिब करके बोला। मैंने उसे कैफ़े पर इसलिए नहीं बिठाया कि वो मुझसे बातें छुपाए। शफक के लहजे में अभी नाराज़गी थी। माहम आई हुई थी इसलिए तुम्हें नहीं बुलाया उसने, और बाद में मैंने उसे कहा था कि मुझे कुछ वक्त के लिए रहना है। उसामा ने संजीदगी से दानियाल की सफाई पेश की। वो आज कैसे आ गई? इसने तो कल आना था। शफक काफ़ी हैरान हुई और बैक मिरर में से उसामा की आंखों में देखते हुए उसने पूछा। मोहब्बत सच्ची है उसकी, शायद इसीलिए किस्मत भी साथ दे रही है। उसामा ने सादगी से जवाब दिया और आंखें बंद करके लेट गया। उसकी? इसने कहा। वो तुमसे मोहब्बत करती है? शफक एक बार फिर हैरानी से बोली। नहीं, वो कभी ऐसा नहीं कहेगी। उसामा की आंखें अब भी बंद थीं मगर होंठ हिले। फिर? शफक अबाम लहजे में बोली। क्या मोहब्बत का इकरार सिर्फ अल्फाज की सूरत में मुमकिन है? अब उसामा ने जवाब की बजाय उससे सवाल पूछा। शफक ने कुछ लम्हे के लिए सोचा और सिर्फ नहीं बोलकर चुप हो गई। बस वो भी तुम्हारी तरह खामोश मोहब्बत करती है। उसामा के इन अल्फाज के बाद उसके घर पहुंचने तक गाड़ी में खामोशी के सिवा कुछ न था। ताबिश अपने कमरे में बेड पर गहरी नींद में सोया हुआ था जब उसे अपने चेहरे पर दर्द की शिद्दत महसूस हुई और वो दर्द रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था, बस बढ़ता ही जा रहा था। उसे अपने हवास बख्ता होते महसूस हुए। कोई इसके चेहरे पर मुक्कों की बारिश कर रहा था और वो रुक नहीं रहा था। ताबिश को बेहोश होने से पहले उस शख्स ने शैतानी हंसी, अपनी दबी हुई चीखें सुनाई दी। वो बस बेहोश हो चुका था। वो हल्की नीली रोशनी में उसका चेहरा खून से भीगा हुआ नजर आ रहा था। उसकी नाक का अगला हिस्सा टूटकर एक तरफ को मुड़ चुका था। सामने वाले दांत बुरी तरह हिल चुके थे या शायद टूट भी गए थे और होंठ फटकर खून बहा रहे थे। वो शख्स ताबिश के बिस्तर से उतरा, मोबाइल निकाला और इसकी तस्वीर बनाई। मोबाइल का फ्लैश जब ताबिश के चेहरे पर पड़ा तो उसका चेहरा बहुत खौफनाक लग रहा था। खून में लथपथ इसका तकिया दोनों तरफ से लाल हो चुका था। तस्वीर बनाकर इसने जेब से एक कागज़ निकाला और बेड के साथ मेज़ पर जग के नीचे रख दिया। फिर खिड़की की तरफ बढ़ा मगर कुछ सोचकर वापस मुड़ा
اور تابش کے کمرے کے دروازے کی طرف بڑھا، دروازے کا لاک کھولا، دوبارہ کھڑکی کی طرف گیا، کھڑکی سے باہر چھلانگ لگائی اور نیچے لان کی گھاس پر اتر آیا۔ پھر دیوار کی طرف بڑھا، اسے بآسانی پھلانگا اور باہر سڑک پر پیدل چلنے لگا۔ کچھ دور جا کر وہ اندھیرے میں غائب ہو گیا۔ آدھے گھنٹے بعد وہ شخص ایک کمرے میں بیٹھا تھا جو بکھری حالت میں تھا۔ سامنے ایک بورڈ لگا ہوا تھا جس پر تابش کے ابو، تابش، فاطمہ اور ماہم کی تصویر لگی ہوئی تھی اور ساتھ بہت سے نوٹس چسپاں تھے جن پر لکھے الفاظ اندھیرے کی وجہ سے واضح نہیں تھے۔ وہ کرسی پر بیٹھا ان تصویروں کو دیکھتے ہوئے شیطانی مسکراہٹ دے رہا تھا۔ اس کے ساتھ میز پر ایک سیاہ گلاس پسٹل برانڈڈ سگریٹ کی ڈبی تھی، ایک میٹل لائٹر جس پر سرخ رنگ کا نقاب بنا ہوا تھا اور ایک خنجر پڑا ہوا تھا۔ اسامہ سردیوں کی اس ٹھنڈی اندھیری اور خاموش رات سے کسی پہاڑ چھت پر بیٹھا سگریٹ پی رہا تھا اور ساتھ موبائل پر ایک اداس طرز کا گانا چلایا ہوا تھا۔ اس کے خیالوں میں اب بھی ماہم چھائی ہوئی تھی اور وہ ان خیالوں کو ایسے دیکھ رہا تھا وہ انہیں جی رہا ہو جیسے۔ اس کے چہرے کی مسکراہٹ اس بات کا واضح کر رہی تھی اس کے چہرے کی مسکراہٹ اس بات کا واضح ثبوت تھی کہ وہ اس وقت کتنا خوش ہے، اور ہوتا بھی کیوں نہ۔ جس لڑکی کی محبت میں وہ 1 سال سے چل رہا تھا، آج وہ لڑکی خود آ کر اس پر اپنی محبت کی بارش کے چند چھینٹے برسا کر گئی تھی۔ اس کا بخار اب کافی حد تک کم تھا، لیکن وہ پھر بھی جیکٹ پہنے بیٹھا تھا۔ یہ بخار کی وجہ سے تھا یا اس نے سردی سے ہار مان لی تھی، بس وہی جانتا تھا۔ اگر وہ اپنی جیت کا اعلان نہیں کرتا تو اسے اپنی ہار کا جشن منانے میں بھی کوئی خاص دلچسپی نہیں تھی۔ ماہم کھانے کی میز پر بیٹھی تابش اور فاطمہ کا انتظار کر رہی تھی۔ ناشتہ لگ چکا تھا جب فاطمہ سیڑھیاں اترتی ہوئی آئی اور میز پر بیٹھ گئی۔ تابش کیوں نہیں آیا ابھی تک؟ فاطمہ نے ماہم کو گھورتے ہوئے پوچھا۔ پتہ نہیں آپ ہی، میں دیکھ کر آتی ہوں، ماہم نے اداس چہرے کے ساتھ معصومیت سے جواب دیا اور اٹھ کر سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئی۔ فاطمہ ناشتے میں مصروف ہو گئی۔ ماہم تابش کے کمرے کے سامنے پہنچی، دروازہ ناک کیا، کچھ دیر انتظار میں کھڑی رہی۔ کوئی جواب نہ آنے پر اس نے ہینڈل پر ہاتھ رکھا، گھمایا، دروازہ کھل گیا اور وہ کمرے میں داخل ہو گئی۔ کمرے میں تھوڑا سا آگے جا کر جب بیڈ پر اس کی نظروں کے سامنے آیا اور اس نے دیکھا کہ تابش اپنے بیڈ پر لیٹا ہوا ہے اور اس کا چہرہ پوری طرح بگڑا ہوا ہے، چہرے پر خون جمع ہوا ہے، آنکھیں سوج کر نیلی ہو چکی ہیں اور ہونٹ بھی سوجے ہوئے ہیں۔ ایک لمحے کے لیے ماہم کے پاؤں تلے زمین نکل گئی، لیکن اگلے ہی لمحے اس کے چہرے کی حیرانی خوشی میں بدل گئی اور اس کے ہونٹ پر ایک مسکراہٹ آ گئی۔ اس کی سانسیں لمبی ہو گئی اور وہ بیڈ کے قریب بڑھتی گئی، تابش کے سرہانے جا کر کھڑی ہو گئی۔ وہ بیڈ پر اپنے دونوں ہاتھ رکھ کر تابش کے چہرے کو بہت غور سے دیکھنے لگی اور اچانک ہنسنے لگی۔ اگلے ہی لمحے اس کے چہرے کی مسکراہٹ غائب ہوئی اور اس نے چہرے پر ایک عام لڑکی کا نقاب چڑھا لیا۔ چیخیں مارتی ہوئی بھاگتی ہوئی کمرے سے باہر نکلی اور فاطمہ کے پاس جا کر رکی۔ اس کی سانسیں پھول چکی تھی اور چہرے پر پریشانی، ڈر اور حیرانی سب ایک ساتھ نظر آ رہے تھے۔ اس کے لب کھلے اور وہ رکتے رکتے بولی، تابش بھائی، مر گئی آپ ہی؟ فاطمہ جو ماہم کو چیختے ہوئے آتا دیکھ کر کھڑی ہو چکی تھی، یہ سنتے ہی تابش کے کمرے کی طرف بھاگی۔ خانسامہ جو یہ سب دیکھ کر اور سن رہی تھی، بوڑھے قدم اٹھاتی ہوئی فاطمہ کے پیچھے چل پڑی۔ ماہم ان کو یوں جاتا دیکھ کر پھر سے مسکرا اٹھی اور اگلے ہی لمحے اس کے چہرے پر وہی نقاب دوبارہ پہنا اور وہ بھی تابش کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ اسامہ شفق کے ساتھ آفس میں کرسی پر بیٹھا تھا اور شفق صوفے پر بیٹھی ناشتہ کر رہی تھی جب دانیال آفس میں داخل ہوا اور بولا، بھائی آج چھت کی سیٹنگ کس وقت بند کرنی ہے؟ 10 بجے۔ اسامہ نے اسے دیکھتے ہوئے جواب دیا اور اگلے ہی لمحے ایک سوال کر ڈالا، شفق نے تم سے معافی مانگی؟ ہاں جی نہیں، دانیال اور شفق ایک ساتھ بولے۔ اسامہ نے شفق کی طرف سنجیدگی سے دیکھا اور اگلے لمحے شفق نے ٹوسٹ پلیٹ میں رکھا اور دانیال کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، دانیال مجھے معاف کر دینا کل رات کے لیے، اور دوبارہ ہاتھ ٹوسٹ کی طرف بڑھا دیا۔ اس سے پہلے کہ دانیال کچھ کہتا اسامہ بول پڑا، شفق، اور وہ اب تک شفق کو بہت سنجیدہ نظروں سے دیکھ رہا تھا، اتنا کہ اس کی آنکھوں سے خوف کی آگ نکلتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ اسامہ کی آواز سن کر شفق کے ہاتھ رک گئے اور وہ کچھ لمحے سوچنے کے بعد کھڑی ہوئی، دانیال کے پاس جا کر اس کے سر پر ہاتھ پھیرتی ہوئی پیار سے بولی، دانی معاف کر دو، وہ اس ٹھیٹ کا غصہ تھا جو تم پر اتر گیا، وہ سچ کہہ رہی تھی۔ دانیال جو یہ سب دیکھ کر سنجیدہ ہو چکا تھا، شفق کے ایسا کہنے پر مسکرا پڑا۔
یہ دانیال کی اصلی مسکراہٹ تھی اور اس نے شفق کی طرف پیار سے دیکھتے ہوئے کہا، اوہ پھر خیر ہے۔ اسامہ جو یہ منظر دیکھ رہا تھا اس کے چہرے کی سنجیدگی غائب ہوئی اور اس جگہ مسکراہٹ نے لی۔ شفق واپس آ کر صوفے پر بیٹھ گئی اور دانیال جو اسامہ کے میسج پر آفس میں آیا تھا وہ بھی واپس کیفے ہال میں چلا گیا۔ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد شفق چائے پیتی ہوئی بولی، وہ آج پھر آئے گی۔ اسامہ جو سگریٹ جلانے لگا تھا ایک لمحے کے لیے اس کا ہاتھ رکا، پھر سگریٹ جلائی، ایک کش لیا اور سگریٹ انگلیوں میں لا کر بولا۔ اس کے کہنے کا مطلب تو کچھ ایسا ہی تھا۔ شفق نے اسامہ کا جواب سنا، چائے ختم کی اور بغیر وہ تلخی ختم کیے جو ان دونوں کے بیچ تب سے تھی جب سے شفق آئی تھی، اٹھ کر آفس کے دروازے سے باہر نکل گئی۔ آج وہ اللہ حافظ بھی کہہ کر نہیں گئی تھی، لیکن اس کے جانے کے بعد اسامہ کے لب ہلے، اللہ حافظ شفق۔ پھر دوسرے ہاتھ سے لیپ ٹاپ کھولا اور دوبارہ مصروف ہو گیا۔ 10 بجے اس نے اپنے کام ادھورے چھوڑ کر چھت پر جا کر کسی کنارے کے پاس کر لی تھی۔ اس کی نظریں سڑک پر اسی طرف جم گئیں جدھر سے ماہم آتی تھی اور اس کی انگلیاں اس کے ہونٹوں تک سگریٹ پہنچانے کے کام میں مصروف تھی۔ 1 گھنٹہ اسامہ وہاں بیٹھا ماہم کا انتظار کر رہا تھا، لیکن اسے اس انتظار نے بیزار نہیں کیا، کیونکہ وہ اس 1 گھنٹے میں تو گاڑیاں دیکھ رہا تھا مگر کھویا ماہم کے خیالوں میں ہوا تھا۔ 11 بجے تک وہ 3 سگریٹ پھونک چکا تھا۔ وہ اٹھا اور واپس ہال میں آ کر دانیال کو ڈھونڈنے لگا۔ دانیال کچن میں کھڑا تھا جب اسامہ نے اس کے پیچھے وہاں آیا اور اسے ہاتھ کے اشارے سے باہر لے آیا۔ کیا ہوا بھائی، کوئی کام تھا؟ کال کر دیتے، دانیال نے اسامہ کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ اسامہ نے بغیر جواب دیے جیب میں ہاتھ ڈالا، موبائل نکال کر اس کے سامنے کیا اور بولا، پرسوں رات جب میں بارش میں بھیگ رہا تھا یہ بھی ساتھ بھیگ گیا اور اب اس کا اوپر والا سپیکر کام نہیں کر رہا، اسے ٹھیک کروا کر لانا ہے۔ دانیال نے موبائل پکڑا، ایپرن کے پیچھے سے موبائل اپنی پین کی جیب سے میں ڈالا اور ایپرن اتارتے ہوئے بولا، جی بھائی۔ وہ کچھ دیر بعد وہ کیفے کے دروازے سے باہر نکل رہا تھا۔ اسامہ اب کاؤنٹر پر ایک کرسی پر بیٹھا پورے ہال میں نظریں گھما رہا تھا۔ چلیں جی، باقی کا نیکسٹ ایپیسوڈ میں کنٹینیو کریں گے۔ امید ہے آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے بھی سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔